بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ دشمن خدا ابو جہل بن حشام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت دشمنی اور بغض رکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ابو جہل کو کئی بار ذلیل و رسوا کیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تھے۔ ابن اسحاق نے کہا، مجھ سے عبداللہ بن ابو سفیان ثقفی نے بیان کیا، عراش کی بستی سے ایک شخص اونٹ لے کر مکہ آیا۔ ابو جہل نے اس سے اونٹ خرید لیے، پھر قیمت ادا کرنے سے انکاری ہو گیا۔ عراشی مایوس ہو کر قریش کی مجلس میں آیا اور ان سے مدد مانگی۔ اس نے کہا، قریش کے لوگوں، میں ایک اجنبی مسافر ہوں اور ابو الحکم بن حشام نے میرا حق مار لیا ہے۔ کون سا شخص مجھے میرا حق دلائے گا؟ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں ایک گوشے میں تشریف فرما تھے۔ اہل مجلس سبھی منکرین حق تھے۔ انہیں شرارت سوجھی تو انہوں نے عراشی سے کہا، کیا تم دیکھ رہے ہو وہ شخص جو کونے میں بیٹھا ہے، وہی تمہارا حق دلا سکتا ہے۔ دراصل سرداران قریش جانتے تھے کہ ابو جہل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت عداوت رکھتا ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے چاہتے تھے اور مسافر سے مذاق کر رہے تھے۔ عراشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا اور جا کر کہا، اے اللہ کے بندے، ابو الحکم بن حشام نے میرا حق مار لیا ہے اور میں اجنبی ہوں۔ ان لوگوں سے میں نے پوچھا کہ کون مجھے میرا حق دلا سکتا ہے، تو انہوں نے آپ کی طرف اشارہ کیا۔ بس آپ میرا حق دلا دیں، اللہ آپ پر رحم کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کے ساتھ چل دیے۔ قریش کے لوگوں نے دیکھا تو اپنے میں سے ایک شخص سے کہا، اے فلاں، ان کے پیچھے جا اور دیکھ کر آ کیا تماشا بنتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجنبی کو ساتھ لیے ابو جہل کے دروازے پر پہنچے اور دستک دی۔ اس نے پوچھا، کون ہے؟ فرمایا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، ذرا باہر نکلو۔ ابو جہل باہر نکلا تو اس کا رنگ اڑا ہوا تھا اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ اس کے جسم میں روح نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کا حق ادا کر دو۔ ابو جہل نے کہا، بہت اچھا، میں اس کا حق بھی ادا کرتا ہوں۔ گھر کے اندر داخل ہوا اور رقم لے کر آیا اور عراشی کے ہاتھ پر رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عراشی سے فرمایا، اچھا بھائی، خدا حافظ، اور آپ چل دیے۔ عراشی قریش کی مجلس کے پاس سے گزرا اور ان سے کہا، اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر عطا فرمائے۔ خدا کی قسم، وہ بڑا عظیم آدمی ہے، اس نے مجھے میرا حق دلایا۔ جس شخص کو قریش کے لوگوں نے تماشا دیکھنے کے لیے بھیجا تھا، اس سے انہوں نے کہا، تیرا ستیہ ناس ہو، تو نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا، میں نے عجیب ترین معاملہ دیکھا، خدا کی قسم۔ تو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے اس اسلامک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو ایک لائک کر دیں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام ثواب کی نیت سے ضرور ٹائپ کر دیں۔ جو ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دروازے پر دستک دی اور وہ باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ اس کے جسم میں گویا جان ہی نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اس شخص کو اس کا حق ادا کر دو، تو بغیر حیل و حجت کے اس نے اس کا حق ادا کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ابو جہل مجلس میں آ پہنچا تو لوگوں نے اس سے کہا، تیری تباہی ہو جائے، تجھے کیا ہو گیا تھا؟ خدا کی قسم، تو نے جو حرکت کی، اس کی تو ہمیں کبھی توقع ہی نہیں تھی۔ ان کی باتیں سن کر ابو جہل نے کہا، تمہاری بربادی ہو جائے، خدا کی قسم۔ جو ہی محمد بن عبداللہ نے میرے دروازے پر دستک دی اور میں نے اس کی آواز سنی تو میرے اوپر رعب طاری ہو گیا۔ پھر میں دروازہ کھول کر باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے سر کے اوپر فضا میں ایک سانڈ اونٹ معلق ہے۔ اس اونٹ جیسی کوہان گردن اور دانت میں نے کبھی کسی اونٹ کے نہیں دیکھے۔ خدا کی قسم، مجھے یوں محسوس ہوا کہ اگر میں نے انکار کیا تو وہ اونٹ مجھے کھا جائے گا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں ایک دن مسجد حرام میں تھا
ابو جہل ملعون آ گیا اور کہنے لگا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی نظر مانی ہے کہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کی حالت میں دیکھوں گا تو معاذ اللہ اپنا قدم آپ کی گردن پر رکھوں گا۔ یہ سن کر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کے مذموم ارادے سے آگاہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو کر اٹھے اور مسجد حرام میں تشریف لے گئے۔ میں نے کہا کہ آج بڑا شر و فساد کا دن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر سورہ علق کی تلاوت شروع کی۔ ترجمہ: ہاں، بے شک انسان سرکشی کرنے لگتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو مستغنی دیکھتا ہے۔ کسی نے ابو جہل کو کہا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس بدباطن کا مقصد یہ تھا کہ وہ ابو جہل کو اس کی نظر یاد دلائے۔ ابو جہل کہنے لگا، تم وہ نہیں دیکھ رہے جو میں دیکھ رہا ہوں۔ بخدا آسمان کا سارا افق مجھ پر مسدود کر دیا گیا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کی انتہا تک پہنچے تو آپ نے سجدہ کیا۔ امام بخاری سے روایت منقول ہے کہ ابو جہل نے ایک دن کہا، اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کے پاس نماز پڑھتے دیکھا تو میں معاذ اللہ اپنے پاؤں سے ان کی گردن کو پامال کروں گا۔ جب اس کی یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس نے ایسا کرنے کی جرات کی تو فرشتے اس کو پکڑ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ سب لوگ اپنی آنکھوں سے اس بات کا مشاہدہ کریں گے۔ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے تو یہ مغرور کہنے لگا، کیا میں نے تمہیں یہاں نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا تھا؟ تمہیں معلوم نہیں کہ جتنے میرے دوست ہیں اتنے اور کسی کے نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جھڑک دیا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور یہ پیغام ربانی سنایا۔ ترجمہ: پس وہ لائے اپنے ہم نشینوں کو اپنی مدد کے لیے، ہم جہنم کے فرشتوں کو بلائیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ کی قسم اگر اس نے اپنے دوستوں کو بلایا تو اس وقت عذاب کے فرشتے اسے پکڑ دیں گے۔ ایک روز پھر اس بدبخت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تو بکنے لگا کہ کیا تمہارے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو معاذ اللہ خاک آلود کرتا ہے، یعنی سجدہ کرتا ہے؟ لوگوں نے کہا، ہاں۔ اس ملعون نے کہا، لات و عزا کی قسم اگر میں نے اس کو اس طرح نماز پڑھتے دیکھا تو اس کی گردن کو اپنے پاؤں سے رون ڈالوں گا معاذ اللہ، اور اس کے چہرے کو گرد آلودہ کر دوں گا۔ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو وہ نزدیک آیا تاکہ اپنے خبیث ارادے کی تعمیل کرے، لیکن قریب آتے ہی اچانک الٹے پاؤں پیچھے بھاگا اور اپنے ہاتھوں سے اپنا بچاؤ کرنے لگا۔ اس سے کہا گیا، تمہیں کیا ہو گیا، کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا، میرے درمیان اور ان کے درمیان ایک خندق ہے جس میں آگ بھڑک رہی ہے، ایک ہولناک منظر ہے اور فرشتے پر مارتے نظر آ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ بدبخت میرے قریب آتا تو فرشتے اس پر جھپٹ پڑتے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ تو دوستو، اگر ابھی تک آپ لوگوں نے اس اسلامک چینل اویس اسلامک ورلڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی اسلامک ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو ایک لائک کر دیں اور کمنٹس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ثواب کی نیت سے ضرور ٹائپ کر دیجیے گا، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجیے گا۔ اللہ پاک اس ویڈیو میں کی گئی کسی بھی قسم کی کمی کوتاہی کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، کسی بھی قسم کی غلطی کو معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔